الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وعن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقلت أنا أحفظ كما قال هات إنك لجريء. یہ کتاب الملاحم کا یہ آخری باب ہے، تیسری فصل، اور یہ روایت ہے حضرت شقیق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم میں کون ہے جسے فتنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد ہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ انا احفظ، مجھے یاد ہیں، کما قال، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو فتنوں کی حدیثیں مجھے یاد ہیں. انہوں نے سمجھا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کوشچن ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے قال ہاتی انک لجریء. آپ نے فرمایا، کہا کہ پھر ہمیں کچھ بیان کرو، اور تم بڑے جری تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں تم کوئی گھبراتے نہیں تھے، فوراً پوچھ لیتے تھے. یہ بات اس لیے کہہ دی کیونکہ عام طور سے صحابہ کرام کمال ادب کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے جلدی اپنی زبان نہیں کھولتے تھے جب تک کہ انہیں کسی سوال کے بارے میں پوچھنا نہ ہو، دین کے بارے میں پوچھنا نہ ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے. وہ فتنے کے تعلق سے انہوں نے بہت حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور قریت کر پوچھا انہوں نے کہ ایسا کب ہوگا، یوں کب ہوگا، اور ایسے کس طرح سے ہوگا، وغیرہ وغیرہ. باقی صحابہ کرام صرف اپنی دین کی باتیں جو ان سے متعلق ہوتی تھی، جو ان کے اوپر جس کا جو آ پڑی ہوتی تھی، اس کو وہ پوچھتے تھے. تو یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے جری تھے. قال قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. تو چونکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کچھ سناؤ مجھے، کچھ بتاؤ، تو انہوں نے فتنے کے بارے میں ایک حدیث سنائی. کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ، ہر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہوتی ہے اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اس کے نفس میں، اس کی اولاد میں، اس کی پڑوسیوں میں. یکفرہ الصیام والصلوات والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور اس آزمائش کو ختم کر دیتا ہے، یا اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. فقال عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس ھذا ارید، میرا یہ مطلب نہیں تھا. یہ روایتیں تو عام ہیں، تو ہم بھی جانتے ہیں. نہیں، انما ارید التی تموج کموج البحر، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح سے ہوں گے، تھپیڑے مارتے ہوئے. قال، حضرت حذیفہ کہتے ہیں قلت ما لک ولہا یا امیر المؤمنین، میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ کیونکہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، ان فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے. قال، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا فیکسر الباب او یفتح، تو حذیفہ تم بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ قلت لا بل یکسر، میں نے کہا نہیں، وہ توڑا جائے گا. قال ذلک احری ان لا یغلق ابدا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تو پھر وہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگا. اب یہ بات ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اپنے چلے گئے. تو اب جو حضرت حذیفہ کے شاگرد تھے، ان کے جو تابعین وہ ہیں، تو وہ کہنے لگے فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ، تو ہم نے، شقیق کہتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں حضرت حذیفہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا، ہم لوگوں نے کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جانتے تھے وہ دروازہ کون ہے؟ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پوچھا نہیں. جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ آپ کے درمیان
اور ان فتنوں کے درمیان میں دروازہ ہے جو بند ہے، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے، تو کیا وہ دروازہ جانتے تھے؟ قال نعم، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل جانتے تھے، جیسے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ آج کے بعد میں کل ہوگا، یہ رات ہے تو صبح ہوگی، سب جانتے ہیں، بالکل معلوم ہے۔ انی حدثتہ حدیثا لیس بلغالط، میں نے حدیثیں ان کو سنائی ہیں، میں کہیں پر بھولا نہیں ہوں، یعنی جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں کہیں مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے، میں کہیں بھولا نہیں ہوں، میں بالکل وہی ٹو کاپی وہی سنائی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی۔ قال، کہتے ہیں شقیق کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ پوچھا، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم حذیفہ سے یہ پوچھیں کہ یہ دروازے کا مطلب کیا ہے، کون سا دروازہ ہے، مگر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی حضرت حذیفہ سے پوچھنے کی۔ فقلنا لمسروق، تو ہم نے مسروق سے کہا، جو ان کے عزیز شاگرد ہیں حضرت حذیفہ کے، ہم نے مسروق سے کہا جو تابعی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، کہ سلو، ذرا آپ آگے بڑھ کر پوچھئے کہ وہ دروازہ کون سا ہے۔ فسألہ، تو حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے۔ فقال، تو حضرت حذیفہ نے کہا عمر، وہ دروازہ کوئی اور نہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر وارد ہوئی ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، اس سے پہلے کے باب میں، کہ یہ حدیثیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی ہے، بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں، کہ ایسے فتنے ہوں گے اور یوں ہوں گے، جنگوں کے بارے میں خبر دی، جیسا کہ اس سے پہلے قیامت کے باب میں اور جنگوں کے باب میں وہ حدیثیں گزر چکی۔ اب وہ فتنے جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے، جو ہر ایک کو بہا لے جائیں گے، اور بڑے عالی ہمت لوگ ہی ان فتنوں سے بچ پائیں گے، اور اپنے آپ پر انتہائی کنٹرول اور قابو رکھنے والے لوگ اور دین کے لیے پہاڑوں کی طرح جم جانے والے لوگ وہی ان فتنوں پر قابو پائیں گے، ورنہ وہ تھپیڑے ہر ایک کو پڑیں گے اور ہر ایک کو موجوں کی طرح بہا لے جائیں گے۔ تو ان فتنوں کے بیچ میں اور حضرت عمر کے بیچ میں، حضرت عمر اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ، یہ حضرت عمر ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں تب تک کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا پائے گا، اس لیے کہ وہ ہر فتنے کی سرکوبی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فراست اور ان کے ذہانت اور دین کے لیے ان کا عزم اور حوصلہ، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات درست ہے، بالکل اس طور پر درست ہے کہ یہودیوں نے جب یہ چاہا کہ وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے انہوں نے بڑی سازشیں رچنی شروع کر دی، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذہانت اور فطانت ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا ان یہودیوں کو ہم اب اس پورے مدینے سے اور جزیرۃ العرب سے نکال کر باہر کریں گے، لہذا خیبر کے اس پار ان لوگوں کو جا کر بسایا اور ان علاقوں کے اندر ان کو بسنے نہیں دیا، کہ مدینۃ الرسول کے اندر یہ لوگ سازشیں نہ کرنے پائے۔ اور ان کی یہ ذہانت تھی کہ وہ مدینے میں پائے تخت پر بیٹھ کر اور ان کو باہر کے وہاں پر دور دراز پر شام اور یمن کے علاقے میں جو یہودی سازشیں کر رہے ہوتے تھے اس کے ان کو پتہ رہتا تھا، اپنے لوگ انہوں نے اس طرح سے پھیلائے ہوئے تھے کہ جو ان کو پل پل کی رپورٹ دیتے تھے۔ لہذا یہودیوں نے یہ دیکھا، اچھا یہودی کون یہاں پر؟ وہ یہودی جنہوں نے اسلام کا چولا پہن لیا اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے فتنے کا پہلا حصہ ہے، ابتدا کا، اور یہ فتنہ چلتا رہے گا۔ لوگ مسلمان بن کر آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، لہذا اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، انتہائی۔ اور چوکنا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص بھی بات کہہ رہا ہو، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کی تشریح
قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور اس کے بعد سلف صالحین کے مطابق ہے. یعنی حدیث کی جو وہ تشریح کر رہا ہے، جو قرآن کی تفسیر وہ بیان کر رہا ہے، یا دین کی جو تشریح وہ کر رہا ہے، کیا یہ تشریح صحابہ کرام سے مروی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہوں اور ہم کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہیں. لہذا اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کسی کی داڑھی سے، کسی کی ٹوپی سے اور کسی کی میٹھی میٹھی باتوں سے یا کسی کی جلالی، کسی کی جمالی باتوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، ہرگز نہیں. میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، لگے ہاتھ یہاں پر بیان کر دیں ہم. ایک چیز ہوتی ہے بیان، ایک چیز ہوتی ہے شرح. یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو بڑھاتا ہوں. ہم میں سے ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گاڑی خرید لے، 4 وہیلر خرید لے. ہم میں سے ہر آدمی جو چاہے خرید سکتا ہے. 4 وہیلر خریدنا، گاڑی خریدنا ہم میں سے ہر آدمی کا حق ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے. لیکن گاڑی چلانے کا حق اسی کو ہے جس کے پاس لائسنس ہوگا، جو چلا لینا جانتا ہوگا. اگر ایسا وہ نہیں کرے گا، جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے، نہیں معلوم ہے، اور وہ روڈ پر نکل پڑا، تو یا تو وہ اپنا نقصان کرے گا اور یا سامنے والے کو قتل کرے گا. تو ایک ہوتا ہے گاڑی کا خرید لینا، یہ تو کوئی بھی خرید سکتا ہے. لہذا واضح رہے، اب ہم اپنی بات کہنے جا رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دوسرے کو پہنچا دیا، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو حق حاصل ہے. کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے، وہ حدیث آپ نے دوسرے تک پہنچا دی، یہ آپ کو حق حاصل ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، یا وہ حدیث ہے جس کو آپ نے دوسرے تک پہنچایا ہے اس کی تشریح کرنے بیٹھ گئے اب آپ، تو آپ واضح رہے کہ آپ کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ علم حاصل. اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے، تب پھر کوئی بات ہی نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ چوکنا رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کی کوئی غلط تشریح آپ کر جائیں اور اپنا بھی نقصان کریں اور سامنے والے کا بھی نقصان کریں. کیونکہ آپ کی کہی ہوئی بات کہاں کہاں جائے گی. دین کا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اسی طور پر پیدا ہوا ہے. واعظین، مقررین اور اسی طریقے سے بہت سارے صوفیہ، وہ لوگ جو اپنی تشریح، منمانی تشریح کرنے بیٹھ گئے، جو ان کے دماغ میں آیا وہ تشریح کرنے بیٹھ گئے اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا. ایک نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کی بدعت بن جاتی ہے. آج آپ ایک کام شروع کریں گے جہالت کے ساتھ، جاہلیت، کچھ نہیں معلوم آپ کو، شروع کر دیا کام آپ نے، وہ چلتا رہے گا. اگلی جب نسل آئے گی تو وہ یہ سمجھے گی کہ ضرور یہ بھی دین کا حصہ ہوگا، وہ روایت بن جائے گی اور آگے چل کر یہی چیز بدعت بن جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق تو دین سے ہوگا نہیں. لہذا اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ علم ان علماء سے حاصل کیجئے جو مستند علماء ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق جو قرآن پاک کی اور احادیث کی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں. باقی کوئی آدمی آپ کو قصے سنائے، کوئی کہانی سنائے، کوئی ادھر ادھر کی بے پر کی باتیں سنائے اور بزرگوں کے فلاں فلاں اقوال سنائے اور فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا، اس طرح کی باتیں سنائے، تو آپ ان چکروں میں مت آئیے گا، اپنے ایمان کو ضائع نہ کیجیے گا اور بہت ہوشیاری کے ساتھ چوکنا رہیے. آگے چل کر اس کی روایتیں آپ ہی نہیں. تو یہ واقعہ جب یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری سازشیں یہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اسلام کے بھیس میں انہوں نے خرافات اور بے دینی پھیلانے شروع کر دی. اور حضرت عمر نے جب اس کے لیے سرکوبی شروع کر دی، تب ان کو حضرت عمر سے خطرہ لاحق ہو گیا کہ جب تک یہ شخص زندہ ہے اس وقت تک ہم لوگ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائیں گے. لہذا اس میں سے ایک شخص نے، جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اس شخص نے فجر کی نماز میں حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر، وہ آگے نماز میں، اور جب صف لگی تو
سارے لوگ سارے مسلمان کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مصلی پر آگے بڑھے، جیسے ہی آپ نے مصلی پر قدم رکھا اور آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر آپ نے کہا، اور ادھر پیچھے سے اس نے عین پشت پر، جہاں پر اسے معلوم تھا کہ یہاں پر سے دل ہوتا ہے، وہاں پر اس نے خنجر مارا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے بعد پھر پیچھے پشت پر خنجر مارا جو کاری تھا، پھر سامنے کی طرف آیا اور آنے کے بعد یہ پیٹ اس نے چیر دیا آپ کا، یہاں پر خنجر مارا اور یہ پورا پیٹ اس نے ایسے چیر دیا۔ اور اس کے بعد ایک صحابی تھے، انہوں نے اس کے اوپر کمبل پھینکا اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی مارا اور 17 لوگوں کو زخمی کیا بھاگتے ہوئے۔ مسلمانوں کے صفیں اس قدر مضبوط تھیں، قدم سے قدم ملے ہوئے، شانے سے شانے ملے ہوئے، کہ وہ بھاگ نہیں سکا، نکل نہیں سکا، اور اس نے پھر اپنے آپ کو مار لیا اور 17 لوگوں کو زخمی کیا۔ ہر ایک کے لیے مارتا تھا اور چاہتا تھا کہ نکل جائے، لیکن نکل نہیں۔ اب ادھر کسی کو تو پتہ نہیں تھا ہوا کیا، لوگوں پیچھے سے تو اچانک عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی سے نماز پڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے ہوئے تھے، پھر ان کو اٹھایا گیا، پھر وہ گھر لے جائے گئے۔ اور اس کے بعد میں ایک واقعہ یہاں پر اور بیان کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا ہے تو آپ نے سوال کیا کہ مجھے کس نے مارا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام جو ابو فیروز ہے، لولو مجوسی، اسے نے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کسی کلمہ گو کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوا۔ اس کے بعد لوگ جب آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، میرے عزیزوں، میرے بچوں اور خاص طور سے نوجوانوں، اس بات کو سنیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، ان کو عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو انہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوشی کے عالم میں کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی آنکھیں کھل جاتی، کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی آنکھیں کھل جاتی۔ اس حالت میں کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو ان میں سے ایک نوجوان تھا جس کا ازار تہبند وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے اور دیکھا، تو اسی عالم میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ نے تب تک وہ دیکھ کے جا چکا آدمی کا ردو علی الغلام، اس بچے کو بلاؤ، اس نوجوان کو۔ لہذا وہ لایا گیا تو آپ نے اس سے کہا یا غلام ارفع ازارک، اے غلام، اے میرے بچے، غلام کا مطلب بچے کہتے ہیں، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اپنے ٹخنے سے اس پائجامے کو اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے اتقى ارضى لربک واتقى لنفسک واطہر لثوبک، تیری پاکی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، تیرے دل کا تقوی کے لیے سب سے زیادہ عمدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر تیرے رب کو راضی کرنے والا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ٹخنوں سے نیچے پیجامہ اپنا رکھتے ہیں، پینٹ اپنی رکھتے ہیں، جینسیں رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے باز آؤ، آپ جینس پہنیں، آپ پینٹ پہنیں، آپ پتلون پہنیں، آپ پیجامہ پہنیں، جو بھی چاہے پہنیں، لیکن ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ٹخنے سے نیچے جو پہنے گا تو پھر جہنم کی آگ اسے ان ٹخنوں کو جلائے گی۔ لہٰذا اللہ کے اس غضب سے بچنا چاہیے، جس میں اللہ کے رضا نہ ہو، وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلی ہم روایت آپ کو سناتے ہیں، باب اشراط الساعہ۔ اب یہ باب جو کتاب الملاحم، جنگوں کا جو بیان چل رہا تھا، وہ جنگوں کا بیان ختم ہو گیا، جنگوں کا بیان ختم۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ تھے کہ ان کی شہادت کے بعد، ان کے ٹوٹنے کے بعد، پھر وہ فتنے موج کا موج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح پھوٹ پڑے، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جاکا واقعہ پیش آیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر فتنہ احادیث، فتنہ وضع حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا، اس کے بعد جامعہ کا اور معتزلہ کا اور مرجئہ کا، اور معلوم کس قدر فتنے کھڑے ہوئے، اس وقت سے لے کر اور آج تک یہ فتنے رکے نہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اس اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے جو ان فتنوں سے پہلے کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والی ہیں، اور صحابہ کرام کا فہم سلف صالح
اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے دین کو پکڑیے اور مضبوطی سے اس پر جم جائے۔ اب ہم یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں، اب یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب اشراط الساعہ۔ شرطن کی جمع اشراط آتی ہے جس کے معنی ہوتے علامت کے، پہچان اور نشانی کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قیامت کی علامتیں بیان فرمائی۔ کچھ کا بیان ہو چکا ہے اور کچھ کا بیان یہ اب ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو بیانات ہوں گے وہ بڑے تفصیلی بیانات ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال۔ یہ پوری روایت ہے اور متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا کثرت سے ہونے لگے گا، شراب پینا عام ہو جائے گا، آدمی کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کو سنبھالنے والا ایک مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کا اٹھ جانا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب ہمارے قوم کو، ہمارے مسلمانوں کو علم سے بڑی شیفتگی تھی، بڑی وابستگی تھی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھنا اور پڑھانا، مطالعہ حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اس میں وہ لگے رہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہ ہماری وہ کتابیں، علم کی کتابیں جو ہمارے آباء و اجداد لکھ کر گئے، ہر قسم کے علوم پر انہوں نے کتابیں مرتب کی، مگر ان کتابوں کو پڑھنے والی ہماری نسل نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یہ کتابیں ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہیں اور شوق سے لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مطالعے کا شوق مسلمانوں کے اندر کس قدر تھا۔ سفر لوگ کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر حضرت ابو درداء کا واقعہ مشہور ہے، کس طریقے سے سفر ہوا اور دیکھا کہ ایک آدمی پہنچتا ہے مدینے سے مصر پہنچتا صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے۔ کس قدر مشقتیں برداشت کرنا، پریشانیاں برداشت کرنا، سفر کی صعوبتیں اٹھانا، بھوکے پیاسے رہنا، دھوپ کی تپش برداشت کرنا، ان سب کو برداشت کر کے وہ شخص پہنچتے ہیں اور صرف ایک حدیث کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اور جو ہی حدیث ان کو بتائی جاتی ہے وہ حدیث کو سنتے ہیں اور اس کے بعد فوراً اپنے اونٹ کے اوپر پھر واپس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں چل۔ لوگ کہتے رہ جاتے ہیں کہ ارے صاحب آپ آئے ہیں مصر میں، قیام کیجئے، ٹھہریے، آگے بڑھیں۔ یہ شوق تھا۔ جس وقت بجلی کے بلب نہیں ہوا کرتے تھے، موم بتیاں جلائی جاتی تھی، تیل ڈال کے دیے روشن کیے جاتے تھے، لوگوں نے اس کے اندر اس کی روشنی میں پڑھا اور بعضوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، چنانچہ وہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے، کتاب اپنے بغل میں دبا کر گھر سے باہر نکل جاتے تھے، کہیں کسی کے گھر کے باہر کوئی چراغ رکھا ہو اس میں جا کر وہ مطالعہ کر لیں۔ سرکاری طور پر کچھ چراغ روشن کیے جاتے تھے سڑکوں پر، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس میں جا کر وہ پڑھا کرتے، چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے۔ یہ علم کے لیے وابستگی تھی۔ اور آج ہماری یہ پوری قوم علم کے لحاظ سے بالکل پچھڑتی چلی گئی۔
کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ مسلمان قوم ہے جس کے اوپر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ علم سے کس قدر ناآشنا، اور بدقسمتی مسلمانوں کی یہ وہاں سے شروع ہوئی جب سے علم کو تقسیم کر دیا گیا، کہا یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی، سائنس کو، ریاضی کو، میتھمیٹک کو، انجینئرنگ کو، ڈاکٹری کو، علم افلاک کو، ان سارے علوم کو لوگوں نے کہا دنیاوی علوم، اور دین کے نام پر صرف قرآن اور حدیث کا رہ گیا۔ ایسا نہیں، قرآن اور حدیث سے ہی یہ سمندر ہے جس سے یہ سب دریا نکلے ہیں، جتنے علوم آپ کو نکلے ہیں یہ اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ یورپ تو ڈارک ایجز میں جی رہا تھا، اسے تو پتہ نہیں تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے دوربینیں ایجاد کی، وہ تو چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ قرآن پاک نے ان کے سامنے روشن کیا کہ یہ سورج اور چاند تم دیکھ رہے ہو یہ ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ پہلی مرتبہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، بلکہ جتنے سیارے سب کے سب کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین کے اندر ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ تب مسلمانوں کی عقلیں روشن ہوئی اور انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا۔ دوربینیں ایجاد کی گئی، سب سے پہلے دوربینیں ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ اندلس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، جب اندلس میں مسلمانوں کا عروج تھا انہوں نے سائنس کو بڑی طاقت بخشی، اور اس کے بعد جب عیسائیوں نے دھوکے سے ان کے اوپر قبضہ کیا اور آپس کی لڑائیاں برپا کی، ایک طویل موضوع ہے، جب مسلمان اندلس سے بے دخل کر دیے گئے اور عیسائی وہاں پر داخل ہوئے تو وہ جو دوربینیں نصب تھیں ستاروں کو دیکھنے کے لیے، چاند اور سورج کی گردش اور پیمائش کو ناپنے کے لیے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا۔ وہ جھانک کر اس میں بار بار دیکھتے تھے ہے کیا۔ آخرکار ان کو یہ طے قرار پایا شاید یہ گھوڑے باندھنے کے لیے، لہذا انہوں نے اس سے گھوڑے باندھے ہیں۔ یہ تاریخ کا دور گزرا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یورپ کو، جسے رینیسنس کہا جاتا ہے، یورپ کا نشأت ثانیہ کا جو دور ہے، اس نے اپنے جہالت کے لبادے کو اتار پھینکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، اور ٹیکنالوجی میں، علم کی وسعت میں وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پڑھا ہے اور خوب پڑھا ہے، بحیثیت رسول کے نہیں پڑھا، بحیثیت ایک گریٹسٹ مین کے پڑھا، ایک عظیم شخص کے انہوں نے پڑھا، ایک بہت اچھی صلاحیت اور کیلیبر رکھنے والے شخص کی حیثیت سے انہوں نے پڑھا، کہ جنہوں نے عرب کے بدوؤں کو، عرب کے بدوؤں کو قیصر اور کسریٰ جیسے تخت نصیب کر دی، اس حیثیت سے انہوں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کیا ہے۔ جو چیزیں، جو اصولیاتی چیزیں پائی جاتی ہیں، ساری چیزیں ان کے ہاں پائی گئی، قرآن کے مطالعے سے، حدیثوں کے مطالعے سے۔ اور آج ہمارے یہاں لوگ قرآن سے دور ہیں، حدیثوں سے دور ہیں۔ ہمارے یہاں تو قصے چلتے ہیں، کہانیاں چلتی ہیں، بزرگوں کے واقعات چلتے ہیں، اور اسی میں پوری قوم مست رہتی ہے، ایک مدہوشی کی کیفیت ان کے اوپر جاری رہتی ہے۔ وہ اسی بات پر خوش رہتے ہیں کہ ہم نے چند قصے سن لیے، جن کہانیاں سن لی، عجیب داستان سن لی ہم نے، اور بس دین کی ہم نے خدمت انجام دی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت ساری ایسی تقریریں سنی ہوں گی جہاں پر مقررین تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مقرر نہیں ہے بلکہ کوئی جمناسٹک ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، وہ کوئی تماشا بین ہے، تماشا دکھانے والا شخص ہے، کوئی مداری ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی الول جلول حرکتیں کر رہا ہے، کہیں ہنسا رہا ہے، کہیں رلا رہا ہے، کہیں قصے سنا رہا ہے، کہیں طویل داستان سنا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی الف لیلہ کی کہانیاں بیٹھا ہوا سن رہا ہے، قصے سن رہا ہے، ایسی باتیں، خیالی باتیں جو انسان کے دماغ میں نہ آئے، اس طرح کے واقعات اور چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور مزہ یہ ہے کہ سب دین کے نام پر یہ ادھم ہو رہا ہے، اچھل کود ہو رہی، سب دین کے نام پر۔ اللہ کے رسول کے حدیثیں کہاں ہیں؟ صحیح احادیث آدمی پڑھے اور کانپ جائے، تھر تھرا جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اس کے۔
فإن أصدق الحدیث کتاب، سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک، انبیاء علیہ السلام کے قصے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث، یہ دین ہے اور اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ قوم الجھ کر رہے گی، یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موبائل نصیب کیا ہے، لیپ ٹاپ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پاک کی تفسیریں، ہمارے کتنے علماء ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی بہترین تفاسیر لکھی ہیں، شاندار تفاسیر، نہایت عمدہ۔ احسن البیان آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اللہ کرے آپ پڑھتے بھی ہوں اور یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ الحمدللہ اس بارے میں ابھی ہماری قوم بڑی بیدار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آپ قرآن پاک سے وابستہ ہیں۔ احسن البیان ہے، تیسیر القرآن ہے، اور بہت ساری تفسیر ہیں جو ہمارے علماء کرام کی ہیں، جنہوں نے محنت اور مشقت سے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ان کو لکھا ہے، تیار کیا ہے۔ آپ پڑھیے، صحیح احادیث ہیں، ان کو پڑھیے اپنے موبائل کے اندر۔ آپ کے ہاں آپ اسے چاہیں تو اپلیکیشن میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان حدیثوں کو پڑھیے، قرآن پاک کی ان تفسیروں کو سنیے، اور مستند علماء کرام کے بیانات کو سنیے اور دوسروں کو سنائیے۔ اپنے گھر میں اس کا ماحول پیدا کیے، علم سے جڑ جائیے۔ علم سے وابستگی جہالت کی موت ہے، اور جہالت کی موت قوموں کی ترقی، قوموں کی ترقی آپ کی بلندی، اور یہی ہماری سرفرازی اور کامیابی۔ جس اسلام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے تھا، وہ لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں کہ کیا باتیں کرتے ہو، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ان علماء کرام سے کہتے ہیں جن کی زندگی پوری قصے کہانیوں میں بیتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ غیر مسلم جو ڈیبیٹ میں بیٹھا، وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، نہ آپ کے قرآن میں ہے، نہ آپ کے حدیث میں ہے ہی نہیں کہیں پر، آپ کہاں سے لے کر آئے؟ کہتے ہیں ہمارے وہ فلاں میں ہے، فلاں جگہ پر ہے ایسا۔ تو کہتا ہے وہ تو اسلام کا حصہ نہیں، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے نا، اسلام کا حصہ تو قرآن اور حدیث ہے، اس سے باہر جو ہے وہ قرآن، اس سے باہر جو ہے وہ دین کہاں ہے؟ آج اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جہالت کے ان پردوں کو چاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، علم ایک ہے، علم کی اکائی ہے۔ یہ سارے علوم اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، یہ سارے علوم اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں۔ ہر وہ علم جو اللہ کے لیے پڑھا جائے گا وہ کامیابی اور سرفرازی کا اور جنت پانے کا درجہ ہے۔ اور یہ قرآن اور حدیث بھی اگر آدمی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، بدنیتی سے پڑھے گا تو یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، سب سے اہم چیز ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھنا جو ہے آپ کو وہ اللہ رب العزت سے وابستہ ہو کر پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی پڑھیں، سائنس پڑھیں، ٹیکنالوجی پڑھیں، میتھ پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، ڈاکٹری پڑھیں، جتنے بھی علوم ہیں، جو بھی علوم ہیں، باٹنی ہو یا فزکس ہو، جو بھی علوم ہیں، یہ سب اللہ کے لیے پڑھیے، اور اللہ کے لیے آپ پڑھیں گے یہ سارے علوم سب علوم دینیہ ہیں، کوئی بھی دنیاوی نہیں ہو۔ جو بھی دنیاوی آپ علم کو، قرآن اور حدیث کو بھی اگر آپ دنیا کے لیے پڑھیں گے تو یہ سب جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ لہٰذا ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ علم کی طرف وابستہ ہو جائیے، علم کو حاصل کیجئے، اس کے لیے اپنی عمریں لگا دیجئے۔ زندگی کے یہ جو پل اللہ نے نصیب فرمائے ہیں، علم کے حصول میں اور پھر اس پر عمل میں، پھر اس کی تبلیغ میں لگا دیجئے۔ جہالت کثرت سے پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر بے حیائی اور فحاشی اور گندگی اور عریانیت جس قدر معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے کہ ہر اس شخص کا جس کے دل کے اندر کچھ تقویٰ ہے اور ایمان ہے، اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور حالات کو دیکھ کر اسے افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ جس قدر بے حیائیاں پھیل رہی ہیں اور جس قدر گندگیاں عام ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ آگے بڑھ کر نظر کرنے کی اور اس پر قدغن لگانے کی، اس کو روکنے کی، روک تھام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شرابیں پی جا رہی ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ بنانے کے نام پر جم کے اندر نوجوان جاتے ہیں اور ایسے مشروبات ان کو پرسکرائب کیے جاتے ہیں جن کو بتاتے ہیں کہ اس کو پیجئے، آپ کے بدن جو ہے موٹا ہو جائے گا، مسلس آپ کے نکل آئیں گے، پھول جائیں گے۔ اور وہ اس کو مسلس کو پھلانے کے چکر میں اور سکس پیک بنانے کے چکر میں پھر وہ چیزیں پی جا رہی ہیں جو شراب ہیں۔
جو بیئر ہیں، فروٹ بیئر کے نام پر، کہ پھلوں کی شراب کے نام پر، چاول کی شراب کے نام پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سپلائی کی جا رہی ہیں اور پی جا رہی ہیں، اور ہمارے بیچارے مسلم نوجوان بھی جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اس کو پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی کم ہو جائیں گے، جنگوں کی کثرت ہوگی، آدمیوں کا قتل عام ہوگا، لوگوں کا مرنا ہوگا، یہاں تک کہ عورتیں رہ جائیں گی، اور ان پر ان کی ذمہ داری، ان کی کفالت کرنے والا، یہ باب الملائم کا تذکرہ ہوا ہے، جنگوں کا جو تذکرہ ہوا ہے، یہ قیامت کی سب نشانیوں میں سے ہیں۔ ایسی ایسی جنگیں پھوٹ پڑیں گی جس میں مرد کثرت سے مارے جائیں گے، عورتیں بچیں گی، اور ایک آدمی جو ہوگا جو 50 عورتوں کا نگراں ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ 50 عورتوں سے شادی کرے گا، یہ مطلب نہیں، ان کا نگراں ہوگا، 50 عورتوں کا وہ نگراں ہوگا، جس میں بہت ساری خواتین شامل ہیں، اس کے گھر کی، اپنے خاندان کی شامل ہیں، وہ ان کا دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ مردوں کی موتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ایک اور اس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج کل کے جو حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر جو کمپنیاں ہیں یا جہاں پر بھی آپ جائیں، عورتوں کی کثرت ہے، ذمہ دار ان کا ایک مرد ہوتا ہے، لیکن کمپنی میں کام کرنے والے مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، اور ان عورتوں کا ذمہ دار ایک قیم واحد ایک آدمی ہے۔ تو اگر اس طرف دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان بین یدی الساعۃ کذابین، کہ قیامت سے پہلے پہلے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، فاحذروہم، تم ان سے چوکنا رہنا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور وہ پیدا ہو چکے ہیں، جو واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر جھوٹی حدیثوں کو پھیلا رہے ہیں، وہ حدیثیں جن کا کہیں وجود نہیں ہے، ان حدیثوں کو اپنی طرف سے گڑھ کے وہ پھیلا رہے ہیں، اور ایسی حدیثیں جن کے بارے میں علماء محققین نے، محدثین نے یہ فیصلہ کر دیا چھان پٹخ کرنے کے بعد کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ حدیثیں موضوع ہیں، یہ حدیثیں منکر ہیں، لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی تقریروں میں پیش کر رہا ہے، تو کوئی تحریروں میں پیش کر رہا ہے، تو کوئی اس کو واٹس ایپ کے اوپر پیش کر رہا ہے، کوئی اسٹیٹس پر لگا کر پیش کر رہا ہے، تو کوئی فیس بک کے اوپر اس کو اپنی وال پر لگا کر پیش کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر پیش کر رہا ہے، اور اس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی حدیثوں کا چلن، فاحذروہم، اے مسلمانوں تم چوکنا رہنا۔ لہذا اس میں فرض اہل حدیثوں کا خاص طور سے بڑھ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر صحیح حدیثوں کو پھیلائیں، اور جب کوئی جھوٹی حدیثیں پیش کرنے والا ہو فوراً اس کی گرفت کریں وہیں پر جا کر، اور اس سے پوچھیں کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے اٹھائی ہے، اس کا راوی کون ہے، محدثین نے اس پر کیا لکھا ہے، محدثین نے اس پر کیا کلام کیا ہے، ہمیں آپ بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو کیوں پھیلا رہے ہو، اور اگر صحیح حدیث ہے تو صحیح حدیث ہے کیوں نہیں پھیلاتے۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تبلیغ اور دعوت کا یہ کام کرنا ہے، جنت کمانی ہے، تو صحیح حدیثوں کو پھیلاؤ، صحیح حدیثوں کو پیش کرو۔ اور آپ کا یہ فریضہ ہے، ہمارے نوجوان بچوں کا خاص طور سے، بلکہ ہر ایک کا، کہ وہ صحیح حدیثوں کو پھیلائے اور پیش کرے لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے چوکنے رہنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دور دراز کے علاقے کا رہنے والا بدو آیا، فقال، اور آتے ہی اس نے سوال کہا، متی الساعہ، یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ایک بات اور خاص بات ہے، یہاں پر ایک نکتے کی بات بیان کر دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کی گفتگو پیش کر رہے ہیں، اور وہ آ رہا ہے اور ایسے ہی بغیر نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی مجلس کا خیال ہے، ایسے ہی سوال کرتا ہے بیچ میں، قیامت کب آئے گی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کی پیشانی پر شکن نہیں پڑتی، آپ اس کو بڑی خاموشی کے ساتھ میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہو جائیں، ضائع ہونے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ ہم اسی طرح سے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال دیتا ہے، اور چادر ڈال کر اب اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد ہمیں بھی عطا کرو،
جو یہ مال غنیمت آیا ہوا ہے سب بانٹا جا رہا ہے، ہمیں بھی دو اس میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خراش پڑ جاتی ہے اس چادر کے گھسنے کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو تب تو تم کو ہم دیں گے، مجھے چھوڑو، لہٰذا آپ اس کو آپ کچھ نہیں کہتے۔ ایک بدو آتا ہے مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، لوگ اس کو ڈانٹنے کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں خاموش ہو، خاموش ہو، کر لینے دو پیشاب اس۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اب ادھر سے گھوم کے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا اٹھو اور پانی کا ڈول لے کر اس پر ڈال۔ اب وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ نے کچھ، یہ بھی ایک تعلیم کا طریقہ، لیکن یہ کہ ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ تو جو بھی شخص دعوت کا کام کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرے۔ جب دین کی دعوت پہنچائے تو اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں کو، دقتوں کو برداشت کرے۔ کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا، کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، کوئی آپ کو چڑھائے گا، کوئی آپ کو گمراہ کہے گا، آپ سے ایسی باتیں کہے گا جو سیدھے دل کے اندر جا کر لگ جائیں، چبھ جائیں، تیر کی طرح، نیزے کی طرح، آپ کو بالکل آپ کے ذہن کو اضطراب میں مبتلا کر دیں، پریشانی میں ڈال دیں۔ بسا اوقات اس قدر تکلیفیں دے گا سامنے والا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ ہوگا، لیکن آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی دعوت کو آگے بڑھانے کی، یہ ساری تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں آپ کو برداشت کرنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو خود، اور وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ماحول بناؤ صبر کا، اپنے لوگوں میں صبر کا ماحول بناؤ، ورابطوا، اور جم۔ تین چیزوں کو آپ اپنے تئی مضبوطی سے باندھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے، امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ امانت کا ضائع ہونا، آپ کے سپرد جو امانت کی گئی اس میں آدمی کوتاہی کر رہا ہے، یہ امانت کا ضائع کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر اولاد سے نوازا ہے اور اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہو رہی ہے، اسے دین توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، بدعات کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے امانت کو ضائع کر دیا۔ آپ کے سپرد جو ذمہ داری دی گئی تھی، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، وہ آپ نے ضائع کر دی۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ کے والدین سے کہ الحمدللہ آپ کے ماں اور باپ زندہ ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ آپ نے اگر ان کا حق نہ ادا کیا، ماں کو تکلیف پہنچائی، باپ کو تکلیف پہنچائی، اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، اپنی حرکتوں سے، تو یہ آپ نے ضائع کر دیا۔ آپ کے سپرد کوئی ذمہ داری کی گئی، آپ کو پڑھنے کی ذمہ داری، یا پڑھانے کی ذمہ داری، یا مینجمنٹ کی ذمہ داری، یا کسی طرح کی کوئی ذمہ داری دی گئی اور آپ نے اسے ضائع کر دیا، اس پہ خیانت کر ڈالی، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قیامت کی علامتوں میں سے ہیں اور جو اللہ کو سخت ناپسند۔ لہٰذا جو بھی ذمہ داری آپ کو دی جائے، جو بھی امانت آپ کے سپرد کی جائے، اس کو اچھی طرح سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ جہاں بھی رہیں، ایک امانت داری کی شاندار مثال ہے۔ لوگ یہ کہیں کہ یہ صاحب جن کے سپرد جو کام کیا جاتا ہے، یہ کام اپنی اعلیٰ درجے کی ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں، اور یاد رکھیے وہی آدمی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے جو سینسٹیو ہوتا ہے، جو آدمی اپنے وقت کا اور اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا حساب رکھتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، وہ ادھر ادھر فضول میں، لا یعنی میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کو دھوکہ دے کر اپنے کام کو نہیں بناتا، بلکہ وہ ہمیشہ بالکل پرفیکٹ آدمی ہوتا ہے اور اپنی جگہ پر جمع ہوا آدمی ہوتا ہے، جو اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ایسا آدمی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، جو اپنی ڈیوٹیز کو بہت اچھی طرح سے انجام دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یکثر المال، یہاں تک کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور مال بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ آدمی اپنی زکوٰۃ نکالے گا اور کوئی ہوگا نہیں جو اسے قبول کر سکے۔ مسلمانوں کے اوپر یہ زمانہ ایک تو گزر چکا ہے اور ایک آنے والا ہے۔ ایک زمانہ گزر چکا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، جس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، کثرت سے
لوگ مال زکوٰۃ نکالتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے سارے ظالمانہ ٹیکسز سب ختم کر دیے تھے۔ جو ٹیکس عوام سے وصول کے بادشاہوں کی جیبوں کو خزانے کو بھرا کرتے تھے، وہ سارے ظالمانہ ٹیکس انہوں نے ختم کر دیے تھے اور عوام کی دولت کو عوام پر واپس کیا تھا، تو عوام خوشحال ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی حکومت چلانا چاہے اور عوام کی لی ہوئی دولت کو عوام پر واپس کر دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ہم انہی کے مالداروں سے پیسہ لیں گے اور انہی کے غریبوں پر واپس کر دیں گے۔ اگر اس طریقے پر آج بھی اس سسٹمیٹک طریقے سے اگر حکومت چلائی جائے تو آج بھی یہ دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن جب لوگ اپنے خزانوں کو بھریں گے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تیاری کریں گے اور ان کے لیے خزانے بھر کے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک یا دو لوگ وہ ہوں گے جو اس پوری دنیا کے مالدار لوگوں کی فہرست میں آئیں گے، اور یہ ہوگا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ دنیا کے سارے مالداروں میں نمبر 2 پر آ گئے، ان 10 سالوں کے اندر وہ نمبر 2 پر آ گئے۔ ملک غریب ہوا جا رہا ہے اور فرد امیر ہوا جا رہا ہے، ایک آدمی امیر ہو، ایک آدمی دولت مند ہو اور باقی سارے لوگ غریب ہوں۔ یہ حکومت نہیں کہتے اس کو، یہ طریقہ، یہ عادلانہ طریقہ نہیں۔ ایک تو طریقہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہو چکا ہے، اور ایک ہونے والا ہے۔ ایک ہونے والا ہے وہ ہے جب مہدی کا وجود ہوگا، آگے اسی باب میں انشاءاللہ روایتیں آ رہی ہیں، یہ چیپٹر شروع ہو چکا ہے، اس میں مہدی کا بھی بیان ہوگا، دجال کا بھی بیان ہوگا، ابن سیاد کا بھی بیان ہوگا، وہ سب انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گا۔ تو مہدی کا جو زمانہ آئے گا اور بہت قریب ہے آنے والا، تو اس میں یہ صورتحال مسلمانوں کی ہوگی کہ جس میں دولت کی کثرت ہوگی اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد کوئی لینے والا نہیں بچے گا۔ ایک اور روایت، ایک اسی کا حصہ ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، یہ روایت جو ہے ہم نے پڑھی ہے مسلم شریف کی ہے، اور اسی کا ایک حصہ ہے وَحَتَّى تَعُودَ ارض العرب مروجا وانہارا، اور یہاں تک کہ عرب کی زمین وہ انتہائی زرخیز ہو جائے گی، پانیوں اور نہروں سے بھری ہوگی۔ آپ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو عرب کی زمین ہے وہ بہت ہی ریگستانی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر وہ گلستہ اور گلشن نہیں ہوتے، اور وہاں پر پانی کی نہریں جاری نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانی تو جو بھی حضرات اہل عرب میں گئے ہیں اور وہاں کی خبریں رکھتے ہیں وہ جان چکے ہیں کہ آپ کو عرب میں اب کہیں پر پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پانی کی کمی لگے۔ آرٹیفیشل پانی کے بڑے بڑے ٹینک سب چل رہے ہیں، بڑی بڑی پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ سمندروں کے پارٹ پر بہت ہی گھومنے کے شاندار نظارے بنائے گئے ہیں، پورے شہر بسائے گئے ہیں گھومنے کے لیے، تفریحات کے۔ اور وہ پہاڑ جو کسی زمانے میں سنگلاخ ہوا کرتے تھے، سیاہ ہوا کرتے تھے، ان پہاڑوں کے اوپر آرٹیفیشل پودے لگائے گئے ہیں، پھول لگائے گئے ہیں۔ اور ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی ایک بہت بڑی جگہ میں ایک دنیا کا 8واں عجوبہ تیار کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ وہ عرب کی سرزمین جہاں پر جو خشک زمین تھی، بنجر زمین تھی، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب نہریں نکالنے کی فکریں ہو رہی ہیں، گلستان لگانے کی، گلشن لگانے کی، پھول اور پھل لگانے کی سب تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اور یہ وقت آ چکا ہے۔ اب قیامت بالکل ایٹ ہینڈ ہے، آپ کے بالکل پاس میں ہے، صبح کو آ جائے کہ شام کو آ جائے، بس اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور ایک روایت کا ایک اور ٹکڑا ہے، ایک راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مدینے کی آبادی احاب تک یا یہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہ مدینے کے باہر کے علاقے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب مدینے کی آبادی کثرت سے ہو جائے گی، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ وہاں جا کر بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کوئی کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی پورے جو عرب کا حصہ ہے، گلف کا جو حصہ ہے، گلف میں لوگ جا رہے ہیں، تو جو وہاں کی اصل آبادی ہے اس سے باہر کے لوگ بے انتہا آ رہے ہیں، اور ایک آبادیاں پھیلتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کالونیاں بنتی جا رہی ہیں، شہر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سارے اشارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس چھوٹی سی بات کو آپ بڑے پیمانے پر سوچ کر دیکھیے۔ ایک اور ہم روایت پڑھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا
جو مال کو تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس امت کا جو خلیفہ ہوگا آخر کا جو دور ہوگا اس میں جو خلیفہ ہوگا وہ مال کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نکال کر دے گا ولا یعدہ عدا، اور اسے ہرگز شمار نہیں کرے گا. ایسا مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، جسے ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ عام طور سے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو خلیفہ ہوتے ہیں، وہ اپنا خزانہ بھرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ خزانہ بھرنے کے لیے نہیں ہوں گے، وہ خزانے کو مسلمانوں پر اور دوسرے ضرورت مندوں کے اوپر لٹانے کے لیے. تو یہ مادی کا بیان ہے، یہ ان قریب انشاءاللہ آئے گا. اور اللہ نے موقع عطا کیا، یہ چند روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ابھی اس کا حصہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور ابھی بڑی نشانیاں ابھی موجود ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس پر مزید توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد دجال کا تذکرہ ہوگا، آنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.